چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ سورہ حشر کی 7ویں آیہ کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی پروردگار عالم آبادیوں اہل آبادی سے بلا لڑے ہوئے آپ کو عطا کرتا ہے اے رسول، تو وہ حق کس کا ہے؟ فللہ ہے، اللہ کا حق، ورسول ہی، اور رسول کا حق ہے، ولذی القربى، اور ذوی القربى کا حق ہے، والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ یتیموں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، راہ میں رہ جانے والے لوگوں کا حصہ ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امیروں کے درمیان یہ جو فے کی زمینیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ امیروں کے ہاتھوں میں گھوم پھر کے رہ جائے۔ در حقیقت یہ اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا ہے، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حق۔ کیوں اللہ کا حق ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے تمام بندوں کے اوپر کرم کرتا ہے۔ رسول کا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا رسول تمام انسانوں کے اوپر برابر سے حق رکھتا ہے اور برابر سے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اہل بیت کا حق ذوی القربہ، ذوی القربہ میں یہ ٹرمینالوجی ایسی ہے کہ جو تمام امت کے تمام فرقوں میں صرف ذوی القربہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے یہ ان 3 اہم شخصیتوں کا حق ہے، اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، اس کے بعد مسکینوں کا حق ہے، اور ابن سبیل یعنی راستے میں رہ جانے والوں کا حق ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گویا جو فے والی زمین ہے کہ جس میں فدق آتا ہے، تمام امت کے تمام کتابوں میں جو فے کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمینیں ملی ہیں، فدق ان میں سب سے اہم ہے۔ اور یہ جن لوگوں کا حق ہے وہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ حشر کی یہ بتاتی ہے۔ اگر ان سے لے لیا جائے، اللہ سے لے لیا جائے، یعنی اللہ کے بندے جبرن اس کے اوپر قبضہ کر لیں، رسول سے ان کا حق یہ لے لیا جائے، اور ذوی القربہ سے ان کا یہ حق لے لیا جائے، یعنی فدق، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ
امراء کے ہاتھوں میں، حکام کے ہاتھوں میں دست بدست ہوگا، اور یہ مستحقین تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں بالکل الگ سے، کہ اسلام میں فقراء اور مساکین اور ابن سبیل اور محتاجوں کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ توجہ کی گئی ہے۔ اہل بیت سے، خاص طور سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فدق جو لیا گیا ہے وہ اس لیے لیا گیا ہے کہ فاطمہ زہرا اپنی زندگی کے امتحانات میں یہ بات ثابت کر چکی ہیں کہ آپ کے دروازے کے اوپر یتیم بھی آتے تھے، مسکین بھی آتے تھے، اسیر بھی آتے تھے، مسافر راہ میں رہ جانے والے بھی آتے تھے، اور در فاطمہ سے فیضیاب ہو کر جاتے تھے۔ اگر یہ دولت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دی جاتی، اسلامی معاشرے میں کوئی فقیر نہ رہتا، کوئی مسکین نہ رہتا، اور یتیموں کی بھرپور سرپرستی ہوتی۔ یہ چیز گویا اسلام ناشناس گروہ نے فاطمہ کو حاصل، فاطمہ کے حق میں یہ ظلم کیا، یہ فاطمہ کے حق میں کیا جانے والا ظلم نہیں تھا، بلکہ امت اسلامی کے حق میں کیا جانے والا ظلم تھا۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو حکام کے ہاتھوں میں دست بدست ہوتی رہے گی، اور یہی فدق کے ساتھ ہوا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فدق اگر دربار میں ایک ہی جگہ رہتا تو بات سوچنے کی تھی۔ یہ دست بدست ہوا، پہلی خلافت کے بعد دوسری خلافت میں آیا، دوسری خلافت کے بعد تیسری خلافت میں جب آیا تو جناب عثمان نے فدق کو اپنے داماد مروان کے حوالے کر دیا، یعنی گویا مروان کی ملکیت قرار دے دیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ یہ آیے قرآن کی سراسر خلاف ورزی تھی کہ جو فاطمہ کا حق تھا وہ حکام کے حوالے کر دیا گیا، عمرا کے حوالے کر دیا گیا، جس سے سب سے زیادہ نقصان امت اسلامی کا ہوا، اور یہ چیز ان کی جیبوں میں پہنچ گئی اور ان کے قبضے میں آ گئی کہ جو نہ قوم کا خیال رکھتے ہیں نہ امت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ بات ہے، یسألونک ماذا ينفقون، انفاق کرنے والوں کے سلسلے میں کہ کیا انفاق کریں، تو ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں، قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خیر کے عنوان سے انفاق کرتے ہو وہ کن لوگوں کا حق ہے؟ فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، ہے نا۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اسی کے ساتھ ساتھ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اسراء کی آیت نمبر 26 میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وجہ اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خیر ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی طرف سے جو وجہ خدا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اہل بیت نے پہلے ہی یہ امتحان دے دیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں خدا کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں خدا کی راہ میں دیتے ہیں،
فدق اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں ہوتا تو یہ فدق وجہ اللہ یعنی اللہ کی راہ میں ہی ہدیہ کیا جاتا اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا اس کے ذریعے، لیکن فاطمہ کو نہ دے کر کے آئندہ آنے والی حکومتوں نے اسے اپنا ذاتی حق بنا لیا، اور چونکہ ذاتی حق بنا لیا لہذا یہ چیز ایسی تھی کہ جس سے نہ صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نقصان پہنچا بلکہ امت اسلامی کو اب تک نقصان پہنچ رہا ہے کہ اہل بیت کی وہ دولت کہ جو خدا اور اس کے رسول نے ان کے حوالے کی تھی اس کا نقصان پورے عالم اسلام کو آج تک ہو رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ